گلستان سعدی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کودتا ہے تو خود اس میں گرتا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ عامر لیس کا ایک غلام بھاگ گیا تھا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ کر لائے۔ وزیر کو اس پر ملال تھا، اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تاکہ دوسرے غلام ایسی حرکت نہ کرے۔ یہ جو وزیر تھا تو اس کے اس غلام پر اپنا کوئی ذاتی غصہ تھا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس غلام کو قتل کر دیا جائے تاکہ کل کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ غلام نے عامر لیس کے سامنے زمین پر سر رکھ دیا اور کہا جو کچھ میرے سر پر گزرے جب آپ پسند فرماتے ہیں تو جائز ہے۔ جب حکم مالک کا تو غلام مالک سے دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ خاندان کی نعمت میں پلا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ قیامت میں میرے خون کے مواخذے میں آپ گرفتار ہوں۔ غلام چونکہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے اپنے بادشاہ سے اور اپنے مالک سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس بات پر راضی ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ میں آپ کی نعمتوں میں پلا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے قتل کا خون کا بدلہ وہ آپ سے لیا جائے۔ تو غلام نے اپنے آقا اور اپنے مالک سے کہا کہ اجازت دیجیے کہ میں وزیر کو مار ڈالوں، پھر اس وقت اس کے قصاص میں خون بہانے کا حکم فرمائیے تاکہ آپ مجھ کو حق پر ماریں۔ کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں وزیر کو قتل کر دوں، اور جب میں وزیر کو قتل کروں گا تو میں نے قتل کر دیا، لہٰذا قتل کے بدلے پھر آپ مجھے قتل کر دیں۔ تو بادشاہ کو ہنسی آئی، وزیر سے کہا کہ کیا مصلحت دیکھتے ہیں۔ وہ وزیر کے جو چاہتا تھا کہ یہ غلام قتل ہو جائے کیونکہ اس کی ذاتی اس سے کوئی دشمنی تھی، تو غلام چونکہ بڑا ہوشیار تھا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے خواہ مخواہ قتل نہ کریں، اگر آپ مجھے بے گناہ قتل کرتے تو کل قیامت کے دن آپ سے میرے خون کا مواخذہ لیا جائے گا جو میں مناسب نہیں سمجھتا، لہٰذا مجھے اجازت دے کہ میں اس وزیر کو قتل کر دوں۔ جب میں وزیر کو مار ڈالوں گا تو پھر وزیر قتل کے بدلے قتل ہے، لہٰذا پھر آپ مجھے قتل کر سکتے۔ تو جب وزیر ہی کی قتل کی بات آئی تو وزیر پریشان ہوا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ اب کیا مصلحت دیکھتا ہے، یعنی اب آپ کی کیا رائے ہے کہ آیا غلام کو قتل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وزیر نے کہا کہ اے دنیا کے مالک، مصلحت تو یہی دیکھتا ہوں کہ خدا کے لیے اور اپنے باپ کی قبر کے صدقے اس کو آزاد کر دیجئے تاکہ مجھ کو بھی یہ کسی بلا میں مبتلا نہ کر دے، قصور تو میرا ہی ہے۔ کہا کہ اسے اپنے والد کے صدقے آزاد کر دے، یہی بات میرے لیے بھی بہتر ہے اور اس کے لیے بھی بہتر ہے، میری جان بھی بچ جائے گی اور اس کی جان بھی بچ جائے گی۔ تو بعض لوگ اوروں کے لیے گڑھا کھودنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالآخر وہ خود اس میں گر پڑتے ہیں۔ تو ہم اوروں کے لیے راستے ہموار کریں، ان کے لیے راستوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ بعض لوگوں کی خواہ مخواہ کی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے شخص سے انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، لیکن خواہ مخواہ بس ایک برائی کی ان کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ نیک لوگوں کے لیے یا نیکی کے کام کرنے والوں کے لیے راستے میں آڑے ڈالتے ہیں، تو بسا اوقات وہ خود ہی اسی گڑھوں کے اندر گر جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے گڑھے کھودنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق۔